نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج باغ فدق کے بارے میں کچھ تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے باغ فدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باغ کو اہل بیت کا جو حصہ تھا انہوں نے نہیں دیا وراثت کے طور پر۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ باغ فدق ہے کیا۔ معزز سامعین کرام، باغ فدق ایک چھوٹا سا باغ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح خیبر کے بعد خیبر والوں سے صلح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغ حاصل ہوا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں سے اپنے خاندان، اپنے ازواج مطہرات کے سالانہ خرچہ بھی دیا کرتے تھے، اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کو اور غریبوں پر تقسیم فرماتے تھے۔ یہ تھی باغ فدق کی حقیقت۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئیں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو باغ فدق ہے وہ آپ اہل بیت کو عطا کیجئے تاکہ ہم اس کو تقسیم کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود حدیث سنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی، لہٰذا یہ باغ میں آپ لوگوں کو وراثت کے طور پر نہیں دے سکتا۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوگی، نہ جانے کیوں ناراض ہو گئی، بہرحال ناراض ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے باغ فدق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے نہیں کیا۔ اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کا حق غصب کیا۔ معزز سامعین کرام، باغ فدق کوئی اتنا بڑا باغ نہیں تھا کہ جس پر خلیفہ وقت کوئی ٹھاٹ باٹ والی اور شاہانہ والی زندگی گزار سکے۔ وہ مختصر سا باغ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرز پر جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصارف شرعیہ میں اس پر خرچ کرتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح مصارف شرعیہ میں خرچ کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، صرف بات یہاں تک نہیں رکی۔ اگر باغ فدق اہل بیت کی وراثت کا کوئی ایک حصہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اس غصب شدہ چیز کو واپس کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے بھی تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پر انہوں نے اس باغ کی جو آمدنی تھی وہ اسی طرح مصارف شرعیہ میں خرچ کیا، کسی ذاتی تصرفات میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، اور نہ انہوں نے اہل بیت پر اس کی وراثت تقسیم کی ہے۔ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معصوم تھے، اور معصوموں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غصب شدہ چیز کو واپس نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے! اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم تھے اور جو معصومین ہوتے ہیں وہ غصب شدہ چیز واپس نہیں لیتے، تو آپ کے خیال میں تو جو خلافت تھی وہ بھی تو غصب شدہ چیز تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غصب کیا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا آپ کے خیال میں، تو انہوں نے خلافت کو تو لے لیے، بڑھیا چیز تو لے لیے، اور جو گھٹیا چیز تھی، جو عام چیز تھی، ان کو نہیں لیا۔ کیا یہ آپ کے اپنے خیال اور اپنے اصولوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں ہوئی؟ معزز سامعین کرام، یہ ایسے اعتراضات ہیں خلفائے راشدین پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے جا اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا کوئی اصول اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر نعوذ باللہ ایک پل مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو باغ تھا وہ غصب کر لیا، اور باغ فدق انہوں نے غصب کر لیا، اہل بیت کا حصہ نہیں دیا، تو معزز سامعین کرام آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان خلفاء کے دور میں اہل بیت پر وہ کتنا خرچہ کرتے تھے اور کتنے وہ ہدایہ دیتے تھے۔ صرف ایک مرتبہ کے ہدایہ دینے سے وہ کئی باغ وہ خرید سکتے تھے۔ حضرات خلفائے راشدین
اپنی زندگی درویشانہ گزاری ہیں، لیکن اہل بیت پر ایک ایک وقت میں 50 اور 60 ہزار درہم وہ عطیہ اور ہدیہ کرتے تھے۔ معزز سامعین، آپ باقی ہدایہ اور عطیہ چھوڑے، صرف ایک مرتبہ جب خلیفہ برحق کے دور میں شہر بانو شہزادی ایران مقید ہو کر آئی تو اس وقت خلیفہ وقت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اعمال غنیمت کے حصہ دینے کے بعد بھی 30 ہزار درہم ان کو عطا کیے۔ اس کے بعد شہر بانو شہزادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے عطا کی، اور اس پر موتی اور جواہرات جو تھے وہ ہر موتی اور ہر جواہر وہ اتنے قیمتی تھے کہ ان سے 100 باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا یہ باغ غصب کیا تھا تو ان کے ہدایہ دیکھیں۔ معزز سامعین کرام، اگر مان بھی لیا جائے نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کا حق غصب کیا اور باغ فدق کو غصب کیا، کیا انہوں نے جو عطایا دیے ہیں، انہوں نے جو ہدیہ دیے ہیں، ایک ایک مرتبہ کے ہدایہ پر 100 باغ فدق خریدے جا سکتے تھے؟ کیا ابھی تک ان کا زمان پورا نہیں ہوا؟ اور میں ان معترضین سے درخواست کرتا ہوں جو ہزاروں سال سے ایران کے معیشت سے پل رہے ہیں، وہ ایران جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، کیا ابھی تک وہ باغ فدق کا زمان پورا نہیں ہوا؟